وہ کون سے سابق وزیر اعلیٰ تھے جن کو قتل کرنے کے بعد قاتل ان کی لاش پر بھنگڑے ڈالتے رہے؟ قتل ہونے والے کون سے گورنر حافظ قرآن بھی تھے؟ کس سیاستدان کو چاقو اور اینٹیں مار مار کر قتل کر دیا گیا؟ اور کس شخصیت کے جنازے میں شرکا بھٹو کا سر چاہیے کے نعرے لگاتے رہے؟ ناظرین، یہ اہم ترین معلوماتی ویڈیو پاکستان کی ان معروف سیاسی شخصیات کے متعلق ہے جنہیں قتل کر دیا گیا یا حادثوں اور بم دھماکوں کے ذریعے مروا دیا گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مولانا سمیع الحق۔ 80 سالہ بزرگ مذہبی اور سیاسی رہنما مولانا سمیع الحق کو 2 نومبر 2018 کو راولپنڈی میں ان کی رہائش گاہ بیریا ٹاؤن میں نامعلوم شخص نے چھریوں کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا۔ مولانا سمیع الحق دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ تھے، جہاں سے ہزاروں طالبان نے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ جمعیت علماء اسلام کے اپنے الگ سیاسی دھڑے JUI سین کے سربراہ تھے اور 2 مرتبہ سینیٹر بھی منتخب ہوئے تھے۔ ان کے قاتل اور قتل کے محرکات کا آج تک صحیح پتہ نہیں چل سکا۔ نواب اکبر خان بگٹی۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر نواب اکبر خان بگٹی کو پرویز مشرف کے دور حکومت میں 26 اگست 2006 کو بم دھماکے اور میزائل حملے میں اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب وہ کولو میں ایک غار میں اپنے 7 کمانڈروں اور 2 پوتوں سمیت موجود تھے۔ سیکورٹی فورسز کی اس کارروائی میں جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب اکبر بگٹی سمیت تمام افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ مولانا اعظم طارق۔ کالعدم مذہبی جماعت سپہ صحابہ کے سربراہ اور ممبر قومی اسمبلی مولانا اعظم طارق کو 6 اکتوبر 2003 کو اسلام آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی میں تھے کہ گولڑا موڑ ٹول پلازا کے قریب دہشت گردوں نے ان کی گاڑی پر اچانک فائر کھول دیے، جس کے نتیجے میں مولانا اعظم طارق اپنے ساتھی اور محافظوں کے ہمراہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مولانا اعظم طارق کو 42 گولیاں ماری گئیں۔ مولانا اعظم طارق ایک مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام ترین سیاستدان بھی تھے۔ وہ متعدد بار قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے تھے۔ اپنے آخری الیکشن 2002 میں وہ طاہر القادری کو ہرا کر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور انہی کے ایک ووٹ کی وجہ سے اس وقت ایوان میں میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے تھے۔ مولانا اعظم طارق کے لواحقین کو آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ ان کے قتل میں نامزد ملزمان میں سے کچھ آج تک مفرور ہیں اور جو گرفتار تھے ان کو بھی شک اور ناکافی شواہد کی بنا پر ایک ایک کر کے بری کیا جا چکا ہے۔ خان عبد الجبار خان۔ مغربی پاکستان کے سابق گورنر اور عبد الغفار خان المعروف باچا خان کے بڑے بھائی خان عبد الجبار خان 9 مئی 1958 کو لاہور میں اپنے بیٹے کی رہائش گاہ پر موجود تھے کہ انہیں میاں والی سے تعلق رکھنے والے ایک پٹواری عطا محمد نے ذاتی رنجش کی بنا پر چاقو کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا۔ قاتل عطا محمد کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر مقدمہ چلا اور 10 فروری 1961 کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ سلمان تاثیر۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے خلاف سزا یافتہ گستاخ رسول آسیہ مسیح کا دفاع کرنے اور توہین رسالت قانون کے بارے میں متنازع بیان دینے پر علماء کرام اور مذہبی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اسی پاداش میں 4 جنوری 2011 کو کوثر مارکیٹ اسلام آباد میں ان کے محافظ ملک ممتاز قادری نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ گورنر سلمان تاثیر کو کل 27 گولیاں لگیں۔ ممتاز قادری کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور 29 فروری 2016 کو اسے راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ مرتضی بھٹو۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضی بھٹو کو کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ 20 ستمبر 1996 کو کالعدم دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کے بانی اور سندھ کے ممبر صوبائی اسمبلی مرتضی بھٹو کراچی میں اپنے مسلح اسکواڈ کے ساتھ اپنی رہائش گاہ 70 کلفٹن آ رہے تھے کہ پولیس کی جانب سے فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق وہ صرف مرتضی بھٹو کے گارڈز کو غیر مسلح کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے گن مینوں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، اور جب پولیس نے اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کی
تو اس کے نتیجے میں مرتضی بھٹو بھی مارے گئے۔ واضح رہے اس وقت ان کی بہن بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم تھیں۔ غلام حیدر وائیں مسلم لیگ اور اسلامی جمہوری اتحاد کے رہنما نواز شریف کے قریبی ساتھی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں کو میاں چنو میں 29 ستمبر 1993 کو قتل کر دیا گیا۔ غلام حیدر وائیں خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار صاف ستھری اور شفاف سیاست کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اپنے حلقے میاں چنو میں ریکارڈ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ ان گنت تعلیمی ادارے بھی قائم کیے، جس کی بنا پر انہیں میاں چنو کا سر سید بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہے اور اپنے لیے ایک مرلہ جگہ تک نہ خریدی۔ سیاست میں ہمیشہ میرٹ کو مد نظر رکھنے والے غلام حیدر وائیں وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے ہمیشہ وبال جان بنے رہے۔ وہ 29 ستمبر 1993 کو اپنی الیکشن مہم میں مصروف تھے کہ میاں چنو سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ مسلح افراد نے ان کی گاڑی کو روک لیا۔ پہلے انہوں نے کلہاڑی کے وار کر کے گاڑی کے شیشے توڑے، پھر غلام حیدر وائیں کو نیچے اتار کر ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ غلام حیدر وائیں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ قاتلوں نے گاڑی میں موجود ان کے دیگر ساتھیوں کو کچھ نہ کہا، جن کے مطابق قاتل وائیں صاحب کو قتل کرنے کے بعد کچھ دیر ان کی لاش پر بھنگڑے ڈالتے رہے اور بودلہ زندہ باد، پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ غلام حیدر وائیں کے قاتلوں میں سے مرکزی مجرم زمان عرف زمانی کو گرفتار کر لیا گیا، جسے 22 سال بعد 2015 میں ملتان سینٹرل جیل میں سزائے موت دے دی گئی۔ حکیم محمد سعید گورنر حکیم محمد سعید، جو کہ ہمدرد لیبارٹریز کے چیئرمین اور بین الاقوامی شہرت یافتہ طبیب بھی تھے، انہیں 23 جنوری 1993 کو کراچی کے آرام باغ میں ان کے مکتب کے باہر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں حکیم سعید کے دیگر 2 ساتھی بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ گورنر حکیم محمد سعید اس وقت روزے کی حالت میں تھے۔ ان کے قتل کا الزام متحدہ قومی موومنٹ پر عائد کیا گیا، لیکن نامزد 3 ملزمان کو پہلے سندھ ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بری کر دیا۔ یوں حکیم سعید کے لواحقین انصاف سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ اردو، عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی زبانوں پر دسترس رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ حکیم محمد سعید حافظ قرآن بھی تھے۔ وہ انتہائی ملنسار اور سماجی شخصیت کے حامل ایک باکردار انسان تھے۔ وہ مذہب، سیر و سیاحت، طب اور حکمت پر 200 سے زائد کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز اور پھر بعد از وفات نشان امتیاز بھی عطا کیا۔ خواجہ محمد رفیق خواجہ محمد رفیق تحریک پاکستان کے ایک پرجوش کارکن اور دلیر سیاسی رہنما تھے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی نام نہاد جمہوریت اور ان کی پالیسیوں کے بہت بڑے نقاد تھے۔ 20 دسمبر 1972 کو پیپلز پارٹی کے اقتدار کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اپوزیشن نے ملک بھر میں یوم سیاہ منایا۔ اس دوران لاہور پنجاب اسمبلی کے قریب ایک جلوس کے اختتام پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلح پیپلز گارڈ نے خواجہ محمد رفیق پر حملہ کر دیا اور گولیوں کی بوچھار سے انہیں موقع پر ہی قتل کر دیا۔ خواجہ محمد رفیق کے جنازے کے شرکا بلند آواز میں کبھی بھٹو کا سر چاہیے کا نعرہ لگاتے اور کبھی زور سے کہتے، ایک کے بدلے 3 سر، بھٹو، رامے اور کھر۔ ناظرین، ایک بار ان کی برسی کے موقع پر ان کے فرزند خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ان کے والد کو بھٹو کے کہنے پر ہی پیپلز پارٹی کے گارڈز نے قتل کیا ہے، جسے فراموش کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن ملک کی خاطر اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے سب کچھ برداشت کیا۔ ڈاکٹر عمران فاروق ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور سابق ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں 16 ستمبر 2010 کے روز ان کے گھر کے باہر چاقو اور اینٹوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس وحشیانہ قتل کے الزام میں 7 افراد کو نامزد کیا گیا، جن میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین، افتخار حسین، محمد انور، معظم علی، خالد شمیم، کاشف خان اور محسن علی شامل تھے، جن میں سے 3 ملزمان معظم علی، محسن علی اور خالد شمیم اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ چودھری ظہور الہی ممتاز سیاستدان چودھری ظہور الہی کو 25 ستمبر 1981 کو لاہور میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنی کار میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی تھی،
کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے کہ ماڈل ٹاؤن میں نرسری چوک کے قریب ایک نامعلوم شخص نے پہلے کار پر دستی بم پھینکا. اس کے بعد 4 افراد نے اسٹین گن سے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں چودھری ظہور الہی اور ان کے ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ مولوی مشتاق معمولی زخمی ہوئے. اس قتل کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کے بانی مرتضی بھٹو نے قبول کر لی اور موقف اختیار کیا کہ وہ مولوی مشتاق کو مارنا چاہتے تھے، لیکن قاتلوں میں سے کسی کو بھی ان کے حلیے کا علم نہیں تھا. اس کے کچھ ہی دنوں بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں لالا اسد نامی ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا، جس پر چودھری ظہور الہی کے قاتلوں میں شامل ہونے کا الزام تھا. اس کے بعد الذوالفقار کے کئی 100 دہشت گردوں اور تخریب کاروں کو گرفتار کیا گیا اور بالآخر اعتراف کرنے پر رزاق جھرنا نامی ایک دہشت گرد کو مقدمہ چلا کر 7 مئی 1983 کو سزائے موت دے دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان سابق وزیر اعظم اور صدر ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو نواب احمد خان قصوری کو قتل کروانے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی، جسے پھانسی کم اور عدالتی قتل زیادہ کہا جاتا ہے، اور بعض ججوں اور حکومتی اراکین نے بھی برملا کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ناجائز اور غیر منصفانہ تھی، کیونکہ بھٹو کو ایک مقدمہ قتل میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی جس کا سارا دار و مدار وعدہ معاف گواہوں پر تھا. قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب مقدمہ کمزور ہو اور ثبوت نہ ہو لیکن لازماً ملزم کو سزا دلوانا مقصود ہو تو وعدہ معاف گواہوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا اور بے گناہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی. جنرل ضیاء الحق آرمی چیف اور پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ہوائی حادثے میں جاں بحق ہوئے. اس حادثے میں امریکی سفیر مسٹر رافیل اور 8 جرنیلوں سمیت مجموعی طور پر 31 افراد جاں بحق ہوئے تھے. پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جہاز کے اندر کیمیائی مواد کی موجودگی کے شواہد ملے تھے، ایک ایسا کیمیکل جو دھماکہ خیز ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے. جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق نے اس حادثے کی سازش کا الزام 2 جرنیلوں پر عائد کیا تھا، لیکن تحقیقات اور تفتیش میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. بشیر احمد بلور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر بشیر احمد بلور پر 22 دسمبر 2012 کو قصہ خانی بازار پشاور میں ایک خودکش حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا. اس حملے میں ان کے قریبی ساتھی اور ایک ایس ایچ او سمیت 18 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی. ہارون بلور 10 جولائی 2018 کو پشاور میں ایک جلسے کے دوران بشیر احمد بلور مرحوم کے صاحبزادے عوامی نیشنل پارٹی کے رکن اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر ہارون احمد بلور کو بھی ان کے والد کی طرح خودکش بم دھماکے کے ذریعے قتل کر دیا گیا. اس دھماکے میں ہارون بلور سمیت 24 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اس دھماکے کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کی تھی، لیکن بلور خاندان نے اس ذمہ داری کو یکسر مسترد کر دیا تھا، لیکن کچھ بتانے سے بھی گریزاں رہے. شہباز بھٹی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے اقلیتی امور کے وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن شہباز بھٹی کو 2 مارچ 2011 کو اسلام آباد میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. ان کے قتل کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی تھی. انہیں مبینہ گستاخ رسول آسیہ مسیح کی رہائی میں مدد کرنے اور توہین رسالت کے متعلق اپنے غیر مناسب اور مخالفانہ بیانات کی وجہ سے مسلسل خطرناک اور سنگین دھمکیوں کا سامنا تھا، اور وہ کئی بار اس بات کا اظہار بھی کر چکے تھے کہ شدت پسند انہیں بھی سلمان تاثیر کی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں. شہباز بھٹی کو ان کے آبائی علاقے سمندری کے قریب ان کے گاؤں خوشپور میں سپرد خاک کیا گیا. سراج رئیسانی بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کے چھوٹے بھائی سراج رئیسانی مستونگ میں اپنی صوبائی نشست کے لیے الیکشن مہم میں مصروف تھے کہ 13 جولائی 2018 کے روز ایک جلسے میں انہیں خودکش بمبار نے ہلاک کر دیا.
یہ بہت بڑا خودکش دھماکہ تھا اور پاکستان کی تاریخ کے بڑے اور خون ریز ترین حملوں میں سے ایک تھا، جس میں سراج رئیسانی سمیت 150 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سردار سورن سنگھ۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سردار سورن سنگھ خیبر پختونخوا میں اقلیتی امور کے صوبائی وزیر تھے۔ انہیں ان کے آبائی علاقے بونیر میں مسلح افراد نے 22 اپریل 2016 کو قتل کر دیا۔ وہ ایک ڈاکٹر اور ٹی وی اینکر بھی تھے۔ پولیس کے مطابق سردار سورن سنگھ کو ان کے سیاسی حریف بلدیو کمار کے ایما پر قتل کروایا گیا۔ پولیس نے بلدیو کمار اور ان کے 6 ساتھیوں کو حراست میں لے کر مقدمہ بھی چلایا، لیکن بعد ازاں ٹھوس شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر عدالت نے بلدیو سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو۔ پاکستان کی پہلی اور واحد خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے کے بعد اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ اپنی گاڑی میں جلسہ گاہ سے نکل کر روڈ پر پہنچی تھیں۔ سیاسی کارکنوں اور شرکا کے نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی کا سن روف کھول کر جو ہی انہوں نے اپنا سر باہر نکالا تو ایک نامعلوم شخص نے ریوالور سے ان کے سر کا نشانہ لے کر ان پر گولیاں چلا دیں اور فوراً ہی بعد میں وہاں پر ایک خودکش بم دھماکہ بھی کر دیا گیا۔ اس افسوسناک واقعے میں بے نظیر بھٹو کے علاوہ 23 دیگر افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں اور اس حملے کے مجرمان کا بھی آج تک صحیح پتہ نہیں چل سکا۔ لیاقت علی خان۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان کے قاتل سید اکبر کو بھی پولیس نے موقع پر ہی ہلاک کر دیا، اور یہ آج تک ثابت نہ ہو سکا کہ لیاقت علی خان کا قاتل کس کا دست راست تھا اور کس کے کہنے پر اس نے لیاقت علی خان کو قتل کیا۔